اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا، تو اس نے اپنے وزیر کو ساتھ لیا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکل گیا۔ پہلے لوگ شکار کیا کرتے تھے، شکار کے لیے نکل گیا۔ نکلتا نکلتا دور کہیں علاقے میں چلا گیا تو بھوک نے بھی ستا لیا، پیاس نے بھی ستا لیا۔ تو وزیر کو کہا کہ بھئی دیکھو کہیں کوئی باغ ہو، کوئی ڈیرا نظر آ جائے، کوئی کٹیا نظر آ جائے، تو کوئی پانی کا گلاس مل جائے، کوئی اچھی چیز ہمیں کھانے پینے کو مل جائے۔ تو وہ وزیر تھا، وہ تھوڑا سا نکلا، اس نے دیکھا بادشاہ سلامت یہ ہمارے عقب میں قریب بہت خوبصورت اناروں کا باغ ہے، اس میں چلتے ہیں، جا کے وہاں سے انار ایک دو لے کے اس کو نچوڑ کے پی لیتے ہیں۔ تو باغ میں داخل ہوئے، باغ کا مالی تھا، اس نے آؤ بھگت کی، سلام دعا کیا، حال احوال پوچھا۔ تو انہوں نے کہا بھی ہمیں تو لگی ہے پیاس، ہم جنگل میں آئے تو ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کوئی انار توڑ کے دو، ہم اس کو کھا لیں۔ تو وہ مالی نہیں تھا، حقیقتاً ایمان کا رکھوالی تھا۔ وہ چلا گیا باغ کے اندر، اس نے جو خوبصورت بوٹا تھا، خوبصورت انار تھا، سب سے اچھا اس نے وہ اتارا، اور اتار کو اس نے بادشاہ کے سامنے رکھا، اس کے ٹکڑے کر کے بادشاہ نے اس کو نچوڑا پیالے کے اندر وہ پانی پیا تو سرور آ گیا۔ کیا ہوا؟ اطمینان آ گیا، سکون آ گیا، یار اتنا میٹھا اور اتنا شیریں یہ انار کا بوٹا اور پودا، واہ سبحان اللہ کتنی مٹھاس ہے اس کے اندر۔ تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ بھئی ان کو کہو، مالی کو کہو ہماری پیاس بجھی نہیں ہے، ایک اور لے کے آئے۔ وہ چلا گیا، اس نے ایک اور باغ سے توڑا۔ جب وہ چلا گیا نا مالی باغ سے وہ پھل توڑنے کے لیے، تو بادشاہ اور وزیر آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وزیر ہمیشہ بیڑا ڈوبتے ہیں۔ وہ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ہے، اتنا اچھا اتنا عالیشان باغ ہے، یہ تو بادشاہ کی ملکیت ہونا چاہیے، یہ اس غریب بندے کے پاس کیوں ہے؟ بادشاہ نے بھی کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، چلیں ہم جاتے ہیں واپس، تو اپنی فوج بھیج دیں گے، اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ انہوں نے پلان کیا۔ ادھر وہ مالی اپنا بوٹا دیکھ رہا ہے جو سب سے خوبصورت انار ہے، سب سے موٹا، سب سے پکا ہوا، اس نے وہ اتارا اور اتار کر لے آیا، لا کے بادشاہ کے سامنے ٹکڑے کر کے رکھا۔ بادشاہ نے اس کو نچوڑا اور نچوڑ کر پیالے کو منہ لگایا تو وہ تلخ، کڑوا۔ بادشاہ نے کہا بھی کیا بات ہے، بوٹا بھی اس سے توڑ کے لائے ہو اور وہ پھل تھا بھی بڑا خوبصورت، لیکن اس کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اس مالی نے کہا بخدا میں نے اس کی محنت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور میں نے جان بوجھ کے ایسا توڑا بھی نہیں ہے، اپنی میں تجربے کی بنیاد پر میٹھا لے کے آیا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا پھر کیا وجہ ہے؟ تو وہ مالی بڑی آہستگی کے ساتھ، وہ چونکہ جانتا نہیں تھا یہ بادشاہ سلامت ہے، یہ ٹی ویوں کا دور نہیں ہوتا تھا، کیا پتا کون بادشاہ ہے، تو اس نے مالی نے آگے سے کہا کہ میری محنت کے اندر تو کمی نہیں ہے، لیکن لگتا ہے مجھے کہ وقت کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا، وقت کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو ظلم کا ارادہ کیا تو ایک انار ایک ہی بوٹے کا جو پہلے میٹھا ہے، بعد میں جب ظالم نے ظلم کا ارادہ کیا تو اس کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ آج میں اور آپ دیکھیں اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر، ہماری کسی چیز کے اندر مٹھاس نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر راحت نہیں ہے۔